بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان۔ صاحب مشکات علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو جو شروع کیا ہے وہ کتاب الایمان سے شروع کیا ہے۔ اس میں اصل میں ابتدا ہے امام محی السنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ان کی کتاب جو ہے مصابیح السنہ وہ بھی کتاب الایمان ہی سے شروع۔ اور ایک بات اور ذہن میں رہے کہ بھائی ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے تمام اعمال کی۔ اگر آدمی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل عند اللہ معتبر نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ مصنف نے سب سے پہلے کتاب الایمان کو ذکر کیا اور کتاب الایمان میں جو حدیث ذکر کی ہے اس کے بارے میں میں ابھی بتاتا ہوں۔ ایک بات یہ سمجھ لیں آپ کہ ایمان مجرد میں یہ باب سمع یسمع سے آتا ہے، امینہ یا امن۔ لازمی معنی دیتا ہے بے خوف ہونا۔ بے خوف ہونا یہ امینہ کا ترجمہ۔ اور بھائی جب اسے باب افعال میں لے آئے، آمنا ایمانن باب افعال، تو ایمان باب افعال سے یہ متعدی ہے اور اس کے معنی ہے بے خوف بنانا۔ جیسے بولیں گے آمنت زیدن، میں نے زید کو امن والا بنایا۔ ہاں اتنی بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایمان متعدی تو ہوتا ہے لیکن یہ متعدی بالواسطہ بھی ہوتا ہے اور بلا واسطہ بھی، یعنی صلے کے ساتھ بھی اور بغیر صلے کے بھی۔ اور اس کا صلہ با بھی آتا ہے، اس کا صلہ لام بھی آتا ہے، یہ تفصیلی بحث ہے۔ عام طور سے ایمان کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے شریعت میں وہ کیا جاتا ہے تصدیق سے۔ ایمان کا ترجمہ۔ اب آ جاؤ دوسری بات کہ بھائی ایمان کی تعریف کیا ہے۔ تو ایمان کی تعریفات بہت سے لوگوں نے کی ہیں اور مختلف تعریفات کی ہیں، لیکن سب سے اچھی تعریف وہ ہے ایمان کی جو ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے کی۔
بہت جامع تعریف ہے ایمان، وہ یاد رکھنی چاہیے۔ کیا تعریف کی؟ الایمان تصدیق النبی بما جاء النبی بالاعتبار علی النبی، تصدیق النبی بما جاء النبی بالاعتبار علی النبی۔ یہ تعریف کی ہے علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، کہ نبی کی تصدیق کرنا نبی کی لائی ہوئی چیزوں میں، نبی کی خبروں میں نبی کے اعتماد پر، نبی کے اعتماد پر، اس کا نام ایمان۔ یہ تعریف اگر آپ حضرات دیکھیں گے تو بہت جامع تعریف ہے، تو اس تعریف کو یاد کر لیں سب کے ساتھ۔ مختصر بھی ہے، یہ چھوٹی سی بھی ہے اور بہت اچھی تعریف ہے۔ اب ایمان کے ساتھ ایک اور لفظ بولا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی سن لیں، کفر۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ جب بھائی ایمان کی تعریف معلوم ہو گئی اور ہمیں ایمان سمجھ میں آ گیا تو کفر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ اصل میں لغت کے اندر تو کفر کے معنی ہے چھپانے کے، لغت میں، اور اصطلاح میں کفر کسے کہتے ہیں؟ اسے یاد رکھیے، کفر کہتے ہیں تکذیب النبی فی شیء مما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا، انکار کرنا، کسی ایک ایسی چیز میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ تو ایمان کی تعریف بھی آپ کے سامنے آئی اور بھائی کفر کی تعریف بھی آپ کے سامنے۔ ان دونوں تعریفوں کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایمان کے لیے تو ضروری ہے کہ دین کے تمام احکامات کی تصدیق کرے، جمیع احکامات کی تصدیق، جب ایمان وجود میں آئے گا۔ لیکن کفر کے لیے اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار پایا گیا تو کفر ثابت ہو جائے گا۔ تمام احکامات دین کا انکار یہ لازم اور شرط ہے۔
اگر ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی کرتا ہے، تو کفر ثابت ہو جائے گا، ایمان باقی نہیں رہے گا۔ علماء نے کفر کی 4 قسمیں بیان کی، انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ علماء نے کفر کی 4 قسمیں بیان کی۔ نمبر 1، کفر انکاری۔ کفر انکاری کہتے ہیں کہ زبان سے اور دل سے دونوں سے انکار کرنا۔ عامتاً کفار اسی حالت کے اوپر عامتاً۔ نمبر 2، کفر جحود۔ اسے کہتے ہیں دل سے تو دین کو سچا جاننا، دل سے سچا جاننا، لیکن زبان سے انکار کرنا۔ اس کی مثال جیسے کفر ابلیس، بھائی دین کو سچا تو جانتا تھا لیکن زبان سے کیا کیا؟ نمبر 3، کفر عناد۔ کہ دل سے تصدیق بھی ہو، دل سے یعنی سچا جانے، زبان سے اقرار بھی ہو، لیکن حق کی اطاعت نہ کرے۔ اس کا نام کفر عناد ہے، یہ بھی کفر ہے۔ جیسے کفر ابی طالب، بھائی دل سے تصدیق بھی کرتے تھے، زبان سے اقرار بھی تھا، لیکن انقاد ظاہری، حق کی اطاعت، انقاد ظاہری وہ موجود نہیں تھا، اس کا فقدان۔ اور نمبر 4 ہے کفر نفاق۔ نمبر 4 ہے کفر نفاق۔ دل سے انکار ہو لیکن مصلحت کی وجہ سے زبان سے اقرار کرتا، جیسے عبداللہ ابن ابی کا کفر، دل میں ایمان نہیں تھا، البتہ زبان سے کہا کرتا تھا۔ زبان سے کہا کرتا تھا کیا؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مصلحت کی۔ اس کا نام کیا ہے؟ کفر نفاق۔ یہ علماء نے 4 قسمیں کفر کی لکھی۔
جب یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی تو آگے ایک اور بات یاد رکھیں، ایمان شرعی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ایمان لغوی ہے، ایمان لغوی تصدیق کرنا، چاہے کسی بھی چیز کی آپ تصدیق کریں وہ عام ہے۔ بحث ایمان لغوی کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ ایمان شرعی کی بحث۔ اس کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت دنیاوی اور ایک حیثیت اخروی۔ پہلی حیثیت کو لیجئے، دنیاوی حیثیت۔ دنیاوی حیثیت جس سے آدمی کا جان، آدمی کا مال محفوظ ہو جائے۔ دنیاوی حیثیت، آدمی مر جائے تو نماز جنازہ ہو، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے، یہ دنیاوی حیثیت ہے۔ اس پر قریب تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ ایمان کی جو دنیاوی حیثیت ہے، یعنی دنیاوی احکام جو جاری ہوں گے وہ زبانی اقرار پر جاری ہوں گے، زبانی اقرار پر۔ اگر ایک آدمی زبان سے اقرار کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو دنیاوی احکامات اس کے اوپر جاری۔ دوسری ہے ایمان کی اخروی حیثیت۔ اخروی حیثیت کا مطلب نجات ہے نا، خلود فی الجنہ، جنت میں داخل، یہ اخروی حیثیت ہے ایمان۔ تو یہ جو ایمان کی اخروی حیثیت ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف، اس کے بارے میں اختلاف ہے، مطلقاً ایمان کے بارے میں اختلاف نہیں۔ اس میں چند مذاہب آپ یاد رکھیے۔ پہلا مذہب ہے معتزلہ۔ معتزلہ ایمان کی حقیقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ الایمان هو التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان۔ کیا مطلب؟ کہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل کرنا۔ نیز وہ اور تفصیل کرتے ہوئے اپنے عقیدے کی، ایمان کی حقیقت کے بارے میں کہتے ہیں من ارتکب الکبیرۃ فہو خارج عن الاسلام غیر داخل فی الکفر فذلک منزلۃ بین المنزلتین۔ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے، کوئی گناہ کبیرہ اس سے سرزد ہو جائے، جیسے زنا ہے، چوری ہے، تو معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل گئے۔ بھائی اسلام سے نکل گیا تو کفر میں داخل ہوگا، تو کہیں گے نہیں، غیر داخل فی الکفر، کفر میں بھی داخل نہیں۔ ایمان سے تو نکل گیا لیکن کفر میں بھی داخل نہیں۔ کون کہتے ہیں؟ معتزلہ۔ یاد رکھنے اس کا نام رکھا انہوں نے منزلۃ بین المنزلتین، کہ یہ ایمان اور کفر کے درمیان معلق رہے۔ کیا مطلب؟
اگر مر گیا اسی حالت میں تو مخلد فی النار ہے، اگر اسی حالت میں مر جائے تو مخلد فی النار ہے۔ مخلد فی النار مطلب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے گا۔ تو آپ نے غور کیا، انہوں نے ایمان کے اندر تصدیق کو بھی داخل کیا، اقرار کو بھی داخل کیا، اور عمل کو بھی داخل کیا، اور عمل کو داخل کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمل مفقود ہو جائے، مثلا گناہ کبیرہ کا کوئی آدمی ارتکاب کر لے تو عمل مفقود ہو گیا تو فوراً وہ اسلام سے نکل جائے اور کفر میں داخل نہیں۔ یہ پہلا مذہب ہے جسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسرا مذہب ایمان کی حقیقت کے بارے میں خوارج کا ہے۔ خوارج ایمان کی حقیقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ الایمان هو التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان۔ یہاں تک تو یہ اور معتزلہ ایک ہے، کوئی معتزلہ نے یہ کہا، لیکن آگے جو تفصیل ہے اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ خوارج کہتے ہیں من ارتکب الکبیرۃ فہو خارج عن الاسلام وداخل فی الکفر۔ اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا، اسلام سے خارج، اور دنیاوی اعتبار سے کفر میں داخل۔ بس یہی فرق ہے معتزلہ میں اور۔ تو آپ نے اگر غور کرا ہوگا تو خوارج منزلتم بین المنزلتین کے قائل نہیں ہیں، سمجھے بھائی؟ خوارج منزلتم بین المنزلتین کے قائل نہیں ہیں۔ تیسرا مشہور مذہب جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے، وہ ہے مرجئیہ کا۔ ان کا کہنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت وہ تصدیق فقط۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ صرف تصدیق قلبی کا۔ اگر ایک آدمی کی طرف سے تصدیق قلبی پائی گئی تو ایمان اس کا مکمل ہے۔ اور اس میں اتنا مبالغہ کیا انہوں نے، مرجئیہ نے اتنا مبالغہ کیا کہ عمل کی حیثیت کو بالکل ختم کر۔ آپ نے دیکھا خوارج اور معتزلہ نے تو عمل کو اتنا اونچا اٹھایا یا اس کا اتنا اہتمام کیا کہ اگر ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو اسلام ہی سے، اور انہوں نے عمل کی حیثیت کا بالکل انکار کر دیا کہ کوئی چیز نہیں ہے عمل۔ چنانچہ ان کا عقیدہ ہے، عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا لا تضر مع الایمان معصیۃ کما لا تنفع مع الکفر طاعۃ۔ کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان دہ نہیں، اتنے ہی گناہ کرتے رہو، کوئی فرق۔ کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا گناہ، اگر کیا ہے آدمی کے پاس تصدیق۔ کما لا تنفع مع الکفر طاعۃ، جیسے کہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی نفع بخش نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے عمل کا سرے سے انکار ہی کر دیا کہ کوئی چیز عمل
چوتھا مذہب جو ہے وہ ہے بھائی محدثین کا. جتنے بھی محدثین ہیں، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، آپ کے صاحب مشکات علامہ خطیب تبریزی ہوں رحمہم اللہ، تمام محدثین وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت الایمان هو التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان. کہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ تعریف اور معتزلہ اور خوارج کی تعریف ایک نظر آ رہی ہے، لیکن نہیں، دونوں میں مولانا زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا فرق ہے. معتزلہ اور خوارج نے کہا کہ اگر ایک آدمی عمل کو چھوڑ دے تو کافر ہو جائے گا. ان حضرات کے نزدیک عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے کافر عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے کافر. تو بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ دونوں کی تعریف ایک ہے، لیکن ایک نہیں ہے، دونوں میں فرق. پانچواں مذہب ہے امام صاحب کا، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ السلام، اور یہی مذہب ہے امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہی مذہب ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہی مذہب ہے متکلمین اسلام کا. انہوں نے کہا ایمان کی حقیقت کے بارے میں کیا کہ الایمان هو التصدیق بالجنان، کہ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے. اب رہ گیا بھائی اقرار باللسان اور عمل بالارکان. تو وہ کہتے ہیں کہ الاقرار باللسان والعمل بالارکان وہما شرطان للایمان لا شطران. کہ اقرار باللسان اور عمل بالارکان یہ ایمان کے لیے شرط ہیں، اس کے رکن. بھائی شرط میں اور رکن میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ہاں، اگر رکن فوت ہو جائے تو شے فوت ہو جاتی ہے. شے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اقرار لسانی اور عمل جو ہے یہ رکن نہیں ہے. کہ اگر عمل مفقود ہو جائے تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا بندہ. ایسا. اب یہاں سے بعض لوگوں کو مولانا صاحب ایک شبہ ہو، اسے آپ ضرور یاد رکھیں. کیا شبہ ہوا؟ شبہ یہ ہوا کہ امام صاحب نے جو ایمان کی تعریف کی تصدیق یہی تعریف کس نے کی تھی؟ مرجیہ نے. تو بعض لوگوں نے ان دونوں تعریفوں کو ایک سمجھ لیا، حالانکہ یہ دونوں تعریفیں لفظی اعتبار سے تو ایک لگ رہی ہیں لیکن دونوں ایک نہیں.
جیسے محدثین کی تعریف معتزلہ اور خوارج کی تعریف کے برابر ایسی مرجیہ والی تعریف اور امام صاحب کی تعریف برابر اور ایک نہیں ہے، بلکہ فرق. کیا فرق؟ فرق یہ ہے کہ مرجیہ نے تو اعمال کا بالکل ہی انکار کر دیا تھا، لیکن امام صاحب اعمال کا انکار، وہ اعمال کی حیثیت کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عمل کے اندر کوتاہی کرتا ہے، عمل کو ترک کرتا ہے، اس میں سستی کرتا ہے، تو اسے فاسق و فاجر کہا جائے گا، گناہگار کہا جائے گا. کیا ہو گیا نہیں فرق؟ اسے فاسق و فاجر کہا جائے گا. لہذا بہت بڑی غلطی کی ہے ان حضرات نے جنہوں نے امام صاحب کی ایمان کی تعریف کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر یہ بہتان لگا دیا کہ امام صاحب ارجاء کے قائل ہیں. العیاذ باللہ، امام صاحب ارجاء کے قائل، وہ عمل کی حیثیت کو، جیسے محدثین کی تعریف کے ظاہر کو دیکھ کر یہ کہنا غلط ہے، ظلم ہے کہ وہ معتزلہ اور خوارج کے ساتھ. تو خیر بھائی، یہ 5 تعریفیں ہم نے آپ کے سامنے کی. یہاں فی الحال اب 2 تعریفوں کو سامنے رکھیں. ایک تعریف تو کس کی ہو گئی؟ امام صاحب. امام صاحب نے کہا کہ ایمان نام ہے تصدیق، اور محدثین نے کہا کہ نہیں، ایمان نام ہے 3 چیزوں کا: تصدیق، اقرار لسانی اور عمل. تصدیق قلبی، اقرار لسانی اور عمل. تو یہیں سے ایک اور نئی بحث پھوٹ گئی، ایک اور نئی بحث نکل آئی. وہ کیا ہے نئی بحث؟ وہ نئی بحث یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے یا ایمان مرکب ہے. بسیط کسے کہتے ہیں؟ لا جز لہ، جس کا کوئی جز نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ بسیط. تو ایمان بسیط ہے یا ایمان مرکب ہے؟ تو امام صاحب کے نزدیک تو ایمان بسیط ہو، کیونکہ وہ صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اور تصدیق قلبی کے اندر تجزی نہیں ہوتی، اس کے اجزاء. اور محدثین کے نزدیک ایمان مرکب ہوگا. محدثین کے نزدیک ایمان مرکب ہوگا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اسی سے نکل کر آئے گی بحث. لیکن مولانا یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اختلاف جو ہے امام صاحب کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک، یہ اختلاف محض لفظی ہے. ایسا ہے، کیونکہ جہاں تک عمل کی حیثیت ہے تو امام صاحب بھی عمل کی حیثیت کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی عمل کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ فاسق کہلائے گا، گناہگار کہلائے گا، معاصی کا مرتکب کہلائے گا. اور محدثین بھی عمل کے تارک کے اوپر، جو عمل کا ترک کرنے والا ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ. تو اختلاف کیسا ہے؟ یہ حقیقی نہیں ہے، بلکہ اختلاف محض. ہاں، ایک اور بحث اسی میں سے پھوٹ جائے گی. وہ بحث کیا ہوگی؟ وہ بحث ہوگی کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے یا نہیں.
الایمان یزید و ینقص یا الایمان لا یزید ولا ینقص؟ یہ بحث بھی یہیں سے نکلے. امام صاحب کے نزدیک چونکہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور تصدیق قلبی کیا ہے جی؟ بسیط. تصدیق قلبی کیا ہے؟ بسیط. تو وہ کہیں گے امام صاحب نے کیا کہا؟ الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان نہ زیادتی کو قبول کرتا ہے اور نہ کمی کو. اور محدثین کے نزدیک چونکہ ایمان کی حقیقت میں اعمال داخل ہیں، اور کسی کا عمل کم کسی کا عمل زیادہ، کسی کا عمل کم کسی کا عمل زیادہ نہیں ہوتا. تو وہ کہیں گے کہ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان زیادتی کو بھی قبول کرتا ہے اور ایمان کمی کو بھی قبول کرتا ہے. امام بخاری، جب تم اگلے سال بخاری پڑھو گے تو دیکھ لو گے کہ بھائی امام بخاری علیہ الرحمہ نے تو اپنی کتاب کے اندر ڈھیر لگا دیا دلائل کا کہ ایمان زیادتی کو قبول کرتا ہے. اچھا، قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، نہیں ہے جگہ جگہ. بہت سی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان زیادتی کو قبول کرتا ہے. تو دلائل ادھر بھی ہیں اور بھائی دلائل ادھر بھی، دونوں طرف دلائل. لیکن جیسے پہلا اختلاف بسیط اور مرکب کا لفظی تھا، یہ والا بھی اختلاف کیا ہے جی؟ یہ بھی کیا ہے؟ کیوں ہے لفظی؟ اسے سمجھ لو. دیکھیے، ایک تو ہے ایمان کی حقیقت اور ایک ہے ایمان کی حلاوت. ایک تو کیا ہے بھائی؟ حقیقت، اور ایک ہے ایمان کی حلاوت. یا کہو دوسری طرح سے کہ ایک ہے نور ایمانی، ایمان کا نور، ایمان کی روشنی. تو جو امام صاحب نے کہا ہے کہ ایمان لا یزید ولا ینقص، یہ کس کے بارے میں کہا؟ ایمان کی حقیقت کے بارے میں. کیونکہ حقیقت ایمانی کیا ہے؟ تصدیق قلبی، اور وہ بسیط ہے، اس میں زیادتی اور کمی کا احتمال ہی نہیں. تو وہ کس کے بارے میں کہا ہے؟ اور جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں، احادیث ہیں، جہاں کہا گیا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ایمانی حلاوت. کیا ہے وہ؟ تو محدثین جو کہہ رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے اور ایمان گھٹتا ہے، تو کیا ایمان کی حقیقت گھٹتی اور بڑھتی ہے؟ نہ. کیا ہے وہ؟ حلاوت. ظاہر سی بات ہے کہ جو نور ایمانی ہے، حلاوت ایمانی ہے، وہ نبی کی اور سطح پر ہے، اور صحابی کی اور سطح پر ہے، ولی کی اور سطح پر ہے، اور عام مومنین کی اور سطح پر.
اب غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ دونوں نے ایک ہی بارے میں کہا ہے، نہیں، امام صاحب نے جو کہا الایمان لا یزید ولا ینقص، وہ کس کے بارے میں کہا ہے؟ حقیقت ایمان کے بارے میں کہا۔ اور محدثین نے جو کہا ہے الایمان یزید و ینقص، وہ حلاوت ایمانی کے بارے میں کہا ہے، نور ایمانی کے بارے میں، جو ایمان کی لذت ہے، لذت ایمانی کے بارے میں ہے نا۔ اب آپ دیکھیں گے کتاب الایمان میں علامہ خطیب تبریزی علیہ الرحمہ بہت سی احادیث ذکر کریں گے جس میں یہ ثابت کریں گے کہ ایمان جو ہے وہ بسیط نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، اور اعمال ایمان کے اندر داخل ہیں، لہذا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے عمل کے گھٹنے اور بڑھنے سے۔ ایسی بہت سی احادیث ذکر کریں گے، تو ایسی احادیث کے بارے میں آپ ایک اصولی بات یاد رکھیے، اصل میں امام صاحب نے جو کہا کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، اور قرآن پاک کی آیتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے زادتہم ایمانا، زادتہم ایمانا، زادتہم ایمانا، نہیں پتہ چلتا۔ وہ کون سے دور کے اعتبار سے زادتہم ایمانا ہے؟ نزول وحی کا جو دور ہے، جسے دور نبوت کہتے ہیں۔ تو دور نبوت میں تو ایمان میں کیا ہو رہی تھی بھائی؟ زیادتی۔ آج نماز کا حکم آ گیا، صحابہ نماز پر ایمان لے آئے، کل کو روزے کا حکم آ گیا، صحابہ روزے پر ایمان لے آئے، ایمان بڑھا، کس کے اعتبار سے بڑھ رہا ہے؟ مومن بھی کہتا ہے۔ اور احکامات آ گئے، صحابہ اس کے اوپر ایمان لے آئے، تو بڑھ رہا ہے نا روزانہ ایمان۔ تو یہ کب بڑھ رہا ہے ایمان؟ تو قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں زادتہم جہاں کہا گیا، یا حدیث پاک کے اندر جو زیادتی ایمان کا تذکرہ آیا ہے، وہ کس دور کے ساتھ ہے؟ اور جب نبوت مکمل ہو گئی تو تمام احکامات اسلام مکمل ہو گئے۔ اب جو آدمی تصدیق کرے گا تو تمام احکامات کی ایک ساتھ تصدیق۔ اب ایمان میں کوئی زیادتی اور کمی کا سوال نہیں۔ تو جہاں بھی قرآن پاک میں ایسے لفظ آئے ہیں یا حدیث میں، احناف اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ دور نبوت۔ بعض اکابرین نے ایک اور بھی جواب دیا ہے، وہ یاد رکھو۔ انہوں نے کہا الایمان یزید ولا ینقص، ایمان کی زیادتی تو ثابت ہے قرآن و حدیث سے، لیکن نقص اور نقصان اس میں ثابت ہے، یعنی ثابت ہے بھائی۔ انہوں نے کہا الایمان یزید، ایمان زیادہ تو ہوتا ہے لیکن کیا نہیں ہوتا؟ یہ بعض حضرات نے جواب دیا۔ تو یہ 5 مذہب ہو گئے بھائی ایمان کے بارے میں، ایمان کی حقیقت شرعی کے بارے میں، یہ آپ حضرات یاد۔ اس کے علاوہ اور بھی اہم مذاہب ہیں یہاں پر، مثلا جہمیہ کا مذہب ہے، کرامیہ کا مذہب ہے، وہ جب آپ اور بڑی کتابیں پڑھیں گے تو وہاں ان کا تذکرہ آئے گا۔ کہیں اگر بہت ضروری ہوا تو انشاءاللہ ہم بھی اس کی طرف اشارہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے کتاب الایمان، شروع ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد یہ فصل اول ہے۔ فصل اول میں جو پہلی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے وہ بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کیا ہے حدیث؟ الفصل الاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم
اصطلع علینا رجل شیاد بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم ورواه أبو هريرة مع اختلاف وفيه وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض في 5 لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر الآية متفق علیہ۔ اس حدیث پاک کا بھی نام ہے، مخصوص نام، اس کا نام ہے حدیث جبرائیل۔ جیسے اوپر والی حدیث کا نام تھا منبر، اس کا نام ہے حدیث جبرائیل۔ صاحب مشکات علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الایمان سے اپنی کتاب کو شروع کر اپنی کتاب کو کتاب کے شروع کرنے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ حدیث منبر کو رکھا، تو وہ تو ایک سبق دیا کہ بھائی کتاب شروع ہو رہی ہے، اپنی نیتوں کو سب درست کرتے، اصلاح نیت، جسے کیا کہا جاتا ہے، تصحیح نیتوں کو صحیح کرتے۔ تو گویا اس کی حیثیت تو ایک دیباجے کی ہو گئی۔ اب یہاں سے کتاب شروع ہو گئی اور کتاب کے شروع میں حدیث جبرائیل کو رکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حدیث جبرائیل ہی کو کتاب کے بالکل شروع میں کیوں رکھا؟ اس میں کیا نکتہ؟ تو اس کا ایک سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ جس حدیث کو بھی رکھتے ابتدا کسی نہ کسی حدیث سے تو کرتے، تو یہی سوال پیدا ہوتا کہ جی شروع میں ابتدا میں اس حدیث کو کیوں ذکر کیا؟ تو یہ تو ہر حدیث کے بارے میں سوال پیدا ہونا تھا۔
لیکن حدیث جبرائیل کو جو یہاں پر ذکر کیا ہے اس میں ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ آپ یاد رکھیے۔ محدثین نے وہ نقطہ بیان کیا۔ کس نے بیان کیا ہے؟ محدثین نے وہ نقطہ بیان کیا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں وہ تمام کے تمام احکامات اجمالی طور پر حدیث جبرائیل کے اندر آتے ہیں۔ تمام احکامات اجمالی طور پر چنانچہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جو یہ سوال و جواب ہوئے ہیں نا حدیث پاک میں، حدیث جبرائیل میں جو سوالو یہ عمر کے بالکل آخری حصے میں ہوئے ہیں۔ یعنی غالباً سن 10 ہجری یا دنیا سے پردہ فرمانے سے کچھ پہلے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ سوال و جواب، اس سے اس حدیث پاک کی قدر اور اہمیت اور بڑھ جائے۔ کیا مطلب؟ کہ 23 سال کی طویل مدت میں اسلام کے جتنے احکامات نازل ہوئے، اسلام کے جتنے احکامات نازل ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آخری دور میں تشریف لا کر ان کو اجمالی طور پر سامنے رکھ، تو گویا اس حدیث پاک میں مکمل اسلام کا خاکہ، اجمالی خاکہ، اسی لیے اس حدیث کو علماء نے ام السنہ کہا۔ جیسے قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پورے قرآن میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، تو اسے کیا کہا؟ ام القرآن۔ ایسے ہی جو تمام احادیث کے اندر ہے، پورے دین کے اندر ہے، اس کا خلاصہ حدیث جبرائیل میں ہے، تو اس کا نام ام السنہ۔ اور آپ نے دیکھا جب قرآن پاک آپ کھولیں گے تو پہلے کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ، اور پھر پورا قرآن۔ کہ بھائی سورہ فاتحہ میں اجمال ہے اور الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک اس کی تفصیل ہے۔ تو حدیث جبرائیل کو پہلے رکھا ہے صاحب مشکات خطیب تبریزی نے یہ بتانے کے لیے، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ اس میں پورے اسلام کا خلاصہ آ گیا، پورے اسلام اور دین اسلام کا اجمالی خاکہ آ گیا۔ جیسے قرآن میں سورہ فاتحہ کو پہلے رکھا گیا تو یہاں حدیث جبرائیل کو تو میری اس تقریر سے ایک اور بات بھی آپ کے ذہن نشین ہو گئی، وہ یہ ہو گئی کہ حضرت جبرائیل کی جو یہ آمد ہے یہ وفات سے کچھ مدت پہلے، تاکہ جتنے احکامات اب تک نازل ہوئے ہیں ان کو ان کا خلاصہ پیش کر، ان کا خلاصہ پیش کر۔ خیر، یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نا۔ اب روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے، قال بینما نحن عند رسول اللہ۔ یہ لفظ بینما آیا، سب سے پہلے اسے سمجھ لیں۔ یہ بینما جو ہے مفرد ہے، مرکب نہیں ہے۔ یہ پہلی بات کیا ہے بھائی؟ دوسری بات یہ ظرفیت کے معنی دیتا ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ ظرف کے لیے تو عامل چاہیے۔ ظرف تو کیا بنتا ہے؟ معمول، تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ عامل چاہیے۔
تو بینما کا عامل کون بنے گا یہاں؟ بینما کا عامل کون بنے گا؟ تو یاد رکھنا یہ لفظ جہاں بھی آئے گا بینما، اس کا عامل جو ہوگا وہ مفاجات کے معنی ہے۔ مفاجات کے، اور ہمارے یہاں اردو میں جب اس کا ترجمہ کریں گے بینما کا، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس دوران، اس درمیان، اسی اثنا میں، یہ ترجمہ کرتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ ذات یومن، ایک دن، ذات یومن کا ترجمہ بھائی، اب یہ یومن سے پہلے ذات کا لفظ کیوں آیا؟ بعض علماء نے تو کہہ دیا کہ بھائی یہ تحسین کلام کے لیے زیادہ کیا گیا ہے، یوم سے پہلے لفظ ذات۔ اس کا ترجمہ نہیں ہے کچھ، بلکہ تحسین کلام کے لیے ذات۔ لیکن بعض شعراء نے ایک اور نقطے کی بات لکھی ہے، وہ یاد رکھنے کی۔ انہوں نے یہ لکھا کہ اصل میں جو لفظ ذات ہے یہ یہاں بے فائدہ نہیں ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ یوم کا لفظ آتا ہے وقت کے لیے، اور مطلق وقت میں تو سب داخل ہے، دن ہو یا رات۔ تو لفظ ذات لا کر اشارہ کیا کہ بھائی یہاں پر دن ہی مراد ہے، رات مراد نہیں۔ ذات لا کر اشارہ کر دیا کہ یہاں پر دن ہی مراد ہے۔ یہ حضرت جبرائیل کی آمد جو ہوئی ہے وہ رات میں نہیں بلکہ دن میں۔ از کے معنی اچانک، طلع کے معنی ظاہر ہونا، طلوع ہونا۔ کون طلوع ہوئے؟ ایک آدمی، رجل، علینا، ہمارے ساتھ۔ ابھی الفاظ بتا رہا ہوں، ترجمہ۔ یہ رجلن کون ہے؟ آگے حدیث پاک میں آئے گا کہ یہ رجلن ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کون ہے؟ غور کریں، دیکھو لفظ رجلن لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے تو کبھی کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی تشریف لاتے تھے، اس سے یہ معلوم ہو۔ کبھی کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ ایک اور بات معلوم ہوئی کہ جب انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو عورت کی شکل بنا کر نہیں آتے تھے بلکہ مرد کی شکل، یہ بھی سے معلوم ہے۔ اس کی شکل نہیں آتے تھے بھائی، رجلن کا لفظ یہ بتا رہا ہے کس کی شکل میں آتے تھے؟ مرد کی شکل۔ اب رجلن کی آگے صفت آ رہی ہے، کیا صفت ہے رجلن کی؟ شدید بیاض الثیاب، شدید مضاف پڑھیں گے، اور اگر شدیدن کو تنوین کے ساتھ پڑھو تو پھر بیاض مرفوع پڑھا جائے گا۔ سفید کپڑے پہنے ہوئے، کیسے کپڑے پہن رکھے تھے؟ اور کیا تھا بھائی؟ شدید سواد الشعر، کیسے تھے؟ کالے بال۔ وہ جو آدمی آئے تھے جبرائیل علیہ السلام آئے تو کپڑے کیسے تھے ان کے؟ سفید، اور بال کیسے تھے؟ صحابہ کا بھی مجمع ہے اور بھی صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ علم حاصل کرنے آئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سفید کپڑے یہ احب الثیاب ہے، سفید کپڑے سب سے پسندیدہ کپڑے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا بھی ہے کہ بھائی کیسے کپڑے پہنا کرو؟ سفید کپڑے پہنا کرو۔